منبر نور پر باوقار و پروقار علماء کرام، شعراء اسلام اور بریلوی عقائد کے سنی ٹناٹن TTS مسلمان، اہل سنت کے جانصاروں اور میرے نبی کے چاہنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک بات، میں نے صرف انہی کو سلام کیا ہے جو مسلکی اعلیٰ حضرت کی ماننے والے ہیں۔ ظالموں کے ظلم سے پتے بھی پیلے ہو گئے، ظالموں کے ظلم سے پتے بھی پیلے ہو گئے، مصطفیٰ آئے دہر میں سب پھل رسیلے ہو گئے۔ ایک سنی نے کہا المدد یا احمد رضا، احمد رضا کے نام سے چپ ہو گئے، سبحان اللہ۔ ایک سنی نے کہا المدد یا احمد رضا، جتنے تھے نجدی وہابی سب لال پیلے، جتنے بھی تھے نجدی وہابی سب لال پیلے ہو گئے۔ اور رات محترم دوسرا کلام یہ ہے، مولود کی گھڑی ہے چلو آملہ کے گھر پر، مولود کی گھڑی ہے چلو آملہ کے گھر پر، اے گل کی بہار آؤ سرکار آ رہے ہیں، اے گل کی بہار آؤ سرکار آ رہے ہیں۔ جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے تو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے تو لے لو۔ اے دنیا کے تاجداروں سرکار آ رہے ہیں، اے دنیا کے تاجداروں سرکار آ رہے ہیں۔ اور دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، گودی وچ تیری نبیاں دے سرکار آ گئے، گودی وچ تیری نبیاں دے سرکار آ گئے۔ اور حضرات محترم آخری دوسرا یہ ہے، کر گیا وہ بلال افضل وہ میرا بلال، کر گیا وہ بلال افضل وہ میرا بلال اچھی، خریدن وچ جد و خود میرے سرکار آ گئے، سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الذي جعل نبيا ضمن عباد الاولين والاخرين واكمل الصلاه وافضل السلام اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم ومن بیس و ساما مدد قبلہ مدد کعبہ امام مدد مگر داد بلا استاد کرتی ضعیفان شکستارات بستی باقی سید عثمان ہارونی مدد دنیا معلم الدین چشتی وقادری یمنا رہے غوث اعظم نی ظلم دم در شیخ احمد رضا کا قرب عالم نی ظلم، وہی سچا لگا وہی سترا لگا وہی پیارا لگا وہی نیارا لگا، وہی ہم اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کا تارا، ہم سنیوں کا مرتب بریلی کا امام احمد رضا، ہم سنیوں کو ذہنت میں جگہ ہوا بھول اٹھا ہے، ہم کیونکہ صحیح لوگ کا مسلمان ہر مسلمان ہے، دینے والا کوئی اور نہیں ہے، دینے والا رب قدیر ہے، دلانے والے پیارے حبیب ہے۔ ہمیں در در کی ٹوکرے نہیں کھانا ہے بلکہ پیارے حبیب کی بارگاہ میں مچل کر مانگنا ہے، پیارے حبیب کی بارگاہ میں انگڑائی لے کر مانگنا ہے، اور پیارے حبیب کی ایسی بارگاہ ہے جہاں مانگنے والا مانگا جاتا ہے، پانے والا پاتا جاتا ہے، اور کہنے والا میرا بریلی کا مجدد اپنی زبان میں یوں کہتا جاتا ہے، مانگے ہیں مانگے جائیں گے یا رسول اللہ، مانگے ہیں مانگے جائیں گے مانگی پائیں گے، سرکار میں راہ حاجت کرتی ہے، بے شک کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جب اگر بھی کوئی ضرورت نہیں تو مگر کے پاس جانے کی ضرورت کیا بات ہے، جب دینے والا میرا رب قدیر ہے، دلانے والے پیارے حبیب ہیں، اور پانے والے غلامان مصطفیٰ ہیں، تو کوئی بھی جلنے والا ہو جلتا رہے، کوئی بھی مرنے والا ہو مرتا رہے، کوئی بھی بھاگنے والا ہو بھاگتا رہے، اس کا مقدر بھاگنا ہے، ہمارا مقدر تو بزرگان دین کے آستانوں پر جانا ہے، ہمارا مقدر تو بزرگان دین کے آستانوں سے فیض پانا ہے، کیونکہ لوگ جب بھاگنے والے بھاگتے رہے، لیکن جب ہم راہ چلنے کا مزاج بناتے ہیں تو بریلی کے مرکز اہل سنت سے جب ہم قدم اٹھاتے ہیں تو کہیں ہم صابر پاک کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کہیں ہم وارث پاک کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کبھی ہم خواجہ اجمیر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کہیں ہم غوث اعظم کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کبھی ہم شہید کربلا میں شہید اعظم کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جب ان کی بارگاہ کرم میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کی بارگاہ کرم سے ہمیں ان کی نانا کی بارگاہ
کرم مل جایا کرتی ہے. اس بارگاہ کرم کے بارے میں تیرے باپ نے نہیں کہا ہے, تیرے دادا نے نہیں کہا ہے, بلکہ میرے امام احمد رضا نے جو لکھا ہے. آج کیوں اور شہنشاہ کا روزہ دیکھو, آج کیوں اور شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ کو دیکھ چکے کعبہ دیکھو, اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے سیاہ, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ. کون سا وہ کعبے کا کعبہ, کون سا وہ کعبے کا کعبہ؟ اے نمازوں کی فکر کی طرف جانے والوں, قبلہ تمہارے باپ نے نہیں بنایا ہے. قبلہ ہم سنیوں کا قبلہ میرے مصطفیٰ نے ہم سنیوں کو عطا فرمایا ہے. ہمارا قبلہ, ہم نے پوچھا ہے قبلہ تیرا قبلہ کدھر ہے, تو قبلہ صاحب کر بول اٹھا ہے جس نے مجھے سارے زمانے کا قبلہ بنا دیا. وہاں میرا قبلہ تو وہاں گنبد خضرا ہے. ہم نے پوچھا ہے امام احمد رضا تم اس ذہن و فکر کے بارے میں کیا کہتے ہو, تو میرے بریلی کے مجدد امام احمد طرف کر بول اٹھے ہیں, میرے بریلی کے امام احمد رضا پکار کر بول اٹھے ہیں کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی لطافت پہ لاکھ سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, صراط المستقیم, لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں ترجمہ کیا جیسے ان کی عقل تھی, بے شک جیسے ان کی عقل تھی ویسا ترجمہ کیا. لیکن ہم کسی اور کے ترجمہ کے نہیں مانتے ہیں, ہم بریلی کے امام احمد رضا کے ترجمہ کے مانتے ہیں. بے شک میرا امام احمد رضا ترجمہ کر رہا تھا صراط المستقیم ہے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا دے, اس راستے پر چلا دے جس پر پیارے حبیب کے پیارے صحابہ چلے, اس راستے پر چلا دے جس پر پیارے حبیب کے نوازے کربلا میں شہید اعظم چلے, اس راستے پر چلا دے جس پر خواجہ اعظم نے اپنی زندگی کو گزارا, اس راستے پر چلا دے جس پر غوث اعظم نے اپنی زندگی کو گزارا, اس راستے پر چلا دے اس راستے پر چلا دے جس پر صابری پاک نے اپنی زندگی کو گزارا, اس راستے پر چلا دے جس پر وارث پاک نے اپنی زندگی کو گزارا. آج راہ دکھلانے والے تو بہت سے لوگ ہیں, لیکن ہم دنیا کی منزلیں مقصود وہی ہوا کرتی ہے جس سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں. اے جلوے دکھانے, آج لوگ جلوے دکھانے کی تو بہت بات کرتے ہیں. یار ہماری آواز وہی تو ڈاؤن ہو جائے گی. رک جا مل جانا. اچھا یار خالی بھائی کر ہے, خدا کا فضل ہے. بات درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چھوڑ رہے ہیں کیا ایک بات درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. آج لوگ جلوے تو دکھانے کی بہت بات کرتے ہیں, لیکن ہم کسی کے جلوے نہیں دیکھتے ہیں, ہم پیارے حبیب کے تلوے دیکھتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. میرے حبیب کے کون سے تلوے ناز, میرے حبیب کے وہ ہیں تلوے ناز جن کے بارے میں تاجدار اہل سنت امام احمد رضا یوں فرماتے ہیں کہ میرے حبیب کے وہ ہیں تلوے ناز. کون سے میرے حبیب پاک کے تلوے ناز, میرے حبیب کے وہ ہیں تلوے ناز جن کے تلووں کا دھواں ہے آب حیات, جن کے تلووں کا دھواں ہے آب حیات ہے وہ جان مسیح. بے شک سبحان اللہ. آج ہم الحمدللہ اسی تلوے ناز کی برکتوں سے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے والے ہیں, اسی تلوے ناز کی برکتوں سے اپنی زندگی کی کامیابی کو بڑھانے والے ہیں. آج تم چلو تم نقش نہ ابھرے, لیکن میرے مصطفیٰ کے جہاں قدم ناز بڑھ جائے تو وہ میرا جہاں میرے مصطفیٰ تشریف لے گئے, اور پتھر کی میرا جس دن میرے مصطفیٰ نے اپنے قدم ناز کو پتھر پر رکھ دیا تو پتھر نے بھی منہ ہو کر میرے مصطفیٰ کے قدم ناز کو اپنے سینے کے اندر سما لیا, اور ہم دنیا کو مزے جا پھیلا دے دیا کہ اگر رسول پاک کی ظاہری زندگی نہ ہو تو تم گھبرانا مت. کل بھی تلوے ناز میں اوپر کرتے تھی, آج بھی تلوے ناز میں اوپر کرتے ہیں, کیونکہ میرے رسول کی کل بھی زندگی تھی اور تا قیامت تک رہے گی. ابھی تو اعلیٰ حضرت پکار کر بول اٹھے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ میرے جسم عالم. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کسی سے وسیلہ مانگنا کیا ضروری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں, سب نہیں کہتے, کچھ ہی لوگ کہتے ہیں. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کسی سے وسیلہ مانگنا کیا ضروری.
آئیے ہم وسیلے پر چلتے ہیں اور میرے مصطفیٰ کے طلوائے ناز پر مت ہونے والی نالین پاک کا مرتبہ حضور مفتی اعظم ہند سے پوچھتے ہیں، اے میرے حضور مفتی اعظم ہند، میرے رسول پاک کے طلوائے ناز پر مت ہونے والی نالین پاک کا مرتبہ کیا؟ تو لوگ اپنے انداز میں جو کہیں، لیکن میرے مفتی اعظم ہند کیا کہتے ہیں؟ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور، کہیں گے دنیا میں تاجدار ہم ہی۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ مسلک اعلیٰ، ہر جگہ پہ مسلک اعلیٰ، غوث اعظم کی میلاد ہو، ولادت مصطفیٰ ہو، ہر جگہ پہ مسلک اعلیٰ۔ کیا ہے مسلک اعلیٰ؟ واٹ از مسلک اعلیٰ حضرت؟ واٹ از ڈیفینیشن آف مسلک اعلیٰ حضرت؟ مسلک اعلیٰ حضرت is not innovated in the name of Allah rahmatullah alayh. Really is the same way which is will go among the Sunnis and Imam Maslak Ahle Sunnat wal Jamaat. بے شک سبحان اللہ۔ I have recently delivered Ala Hazrat rahmatullah alayh. Never innovated anything on his name. Ala Hazrat rahmatullah alayh has been awarded from Allah. And it is Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam for his dedication to serve Islam and reform the practice of our Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Therefore, Allah revealed thee into the name of Ala Hazrat. Maslak Ala Hazrat is another name of Maslak Ahle Sunnat wal Jamaat. بے شک سبحان اللہ۔ There is not enough time to his teaching. However, I can compress all that I'm teaching. The fifth and of his 40 which pertain the real fact and I create the Muslim concerning as the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam as he said, Allah ki sartaba qadam shan hai, Allah ki sartaba qadam shan hai, इंसान ही इंसान ही इंसान है और कुरान तो ईमान बताता ही है, ईमान ये कहता है मेरी जान है। आज को मौलवी, आज को मुर्शिद, if you give you a definition of mastery, he will say, oh beta, that is masalak ke ala hazrat. He will then say, beta, masalak ke ala hazrat pa rehna nahi. Why? Cause masalak ke ala hazrat is masalak ka sahaba, sahabiyat ka bain tabeta bain. Fuqaha Gausi Pak and those all Akhdar radiyallahu ta'ala anhu. Masalak ke ala hazrat is not a new way. Masalak ke ala hazrat is not a new masalak. It is a pehchan to not to remind yourself why you should follow this successfully in his life and pass on it. بے شک سبحان اللہ۔ There are many different sects who all call themselves Muslim. So we should need to spread from those sects as Qadiani, Deobandi, Qari. We have given yourself. Lekin which is Ala Hazrat, followers of Ala Hazrat, meaning of his tariqah. So our education does not conform to others, but also those within our Muslim lineage, our youth blessed with knowledge on Aqidah. And who to follow and who to not follow. Qadiani निकल के है मतलब ये सोच ले, छोड़कर मसलक रज़ा का रास्ता मिलता है। بے شک سبحان اللہ۔ اور میرے اعلیٰ حضرت تو وہ اعلیٰ حضرت ہیں جو ارشاد فرماتے ہیں دشمن احمد کی شدت کیجیے، دشمن احمد کی شدت کیجیے، ملحدوں پر کیا محبت کیجیے، اور خاک ہو جائیں بے دلیوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ بے شک یا سبحان رسول اللہ۔ اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے بھی یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا، تم بھی کچھ بول لو، جس نے بھی یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے، وہ بیڑا کیسا پار ہے؟ یہ جا رہے ہوتے جہاز میں تو پتہ نہیں کسے یاد کرتے، لیکن جب میرا بریلی کا امام احمد رضا جب جہاز سے سفر کر رہا تھا تو 20 سمندر میں جہاز کے کمانڈر نے کہا تھا، اے جہاز پر سوار ہونے والوں، جہاز سمندر میں ڈوب رہا ہے، جسے یاد کرنا ہو یاد کر لو۔ تو میرے امام احمد رضا نے کسی ایرو نے کو یاد نہیں کیا تھا، بلکہ میرے امام احمد رضا نے مدینے کے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کو یاد کیا تھا، اور وہیں سے پکار کر بول اٹھے تھے، آنے دو یاد بولو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں بھی چھوڑی لنگر کر دی۔ امام احمد رضا کا ذہن بول رہا تھا، امام احمد رضا کی فکر بول رہی تھی، امام احمد رضا کا عشق بول رہا تھا کہ اگر جہاز سمندر میں ڈوب گیا تو نبی آپ